الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں اور ہر قسم کی تعریف خاص و عام اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جتنے بھی عالم ہیں، یہ عالم کی جمع ہے عالمین، جتنے بھی عالم ہیں ان سب جہانوں کا پالنے والا ہے. انہیں پیدا کر کے مکمل کرنے والا ہے. رب کا معنی یہ بھی ہے. تو الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جتنا انسانی ذہن کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، وہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ایک سے بڑھ کر دوسرا ہے. اور بعض نے اس میں یہ فرق کیا ہے کہ اللہ دنیا میں اپنی صفت رحمان اور قیامت میں اپنی صفت رحیم سے لوگوں سے معاملہ کرے گا. قیامت کو چونکہ مومنین کے لیے صرف رحمت خاص ہوگی، اور دنیا میں یہ رحمت عام ہے. دنیا میں رحمان، جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیمہما، ایسے بھی الفاظ آتے ہیں، دنیا کا رحمان اور آخرت کا رحیم. لیکن بہر صورت اللہ رب العزت بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. جزا و سزا کے دن کا اللہ ہی مالک ہے. اسی کا اختیار و اقتدار ہوگا. کوئی دوسری ہستی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگی. کوئی کسی کا مشورہ نہیں ہوگا. کوئی کسی کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ مالک ہے، یا اس کی کوئی حیثیت ایسی ہو جس کو ملکیت کے معنی میں لیا جائے. یہاں تخصیص کر دی کہ مالک یوم الدین. اس سے وہ مخصوص شعر جو ہمارے بعض احباب لوگ جو پڑھتے ہیں بڑے جھوم کر کہ میں مالک ہوں، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اور محب اور محبوب میں نہیں ہوتا میرا تیرا. یہ اپنی طور سے ایک اظہار تو ہو سکتا ہے کسی کا ہو، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے دنیا کا مالک اللہ ہے، رب العالمین، اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا، جہانوں کا پالنے والا. تو اس میں کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اسی طرح مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. یہاں بھی مالک کہہ کر اور پھر قیامت کے دن کا ذکر کر کے ان تمام عقائد باطلہ کی نفی کر دی گئی جو آج کل بہت سارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کو
کسی کو کوئی نام دے رہے ہیں، کسی کو کوئی نام دے رہے ہیں، اور آج کل وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ایک بنا لیے ہیں، اللہ کے ایک نیک بندے کو غوث مان لیا گیا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے غوث اللہ کو کہا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، تو لوگوں کے جتنے بھی عقائد ہیں کہ فلاں ہمیں چھڑا لے گا، فلاں پہنچ جائے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، اور میڈیا پر پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی غوث پاک کے دھوبی کی، کہ منکر نکیر نے آ کر اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں تو دھوبی ہوں ان کا۔ یہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، تو آخر میں پھر یہی بات کہتے ہیں طے پائی کہ غوث پاک کے مریدوں کو وہ کچھ نہیں کہیں گے منکر اور نکیر۔ تو یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں بھائی، یہ اس پر کوئی صحیح دلیل کسی طرف سے نہیں۔ قرآن ہمارے پاس ہے، اگر کوئی ایسا ہوتا تو اللہ فرماتا نہیں میں مالک تو میں ہی رہوں گا، لیکن بانٹنے والے میرے دوسرے لوگ میرے ساتھ ہوں گے، مشیر ہوں گے، میرے فلانے ہوں گے، میرے فلانے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، مالک یوم الدین، مالک ہے وہ بدلے کے دن کا، اکیلا مالک ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے لیے جب لفظ تعریف کا ذکر آیا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو یہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ کی وہ صفتیں بیان ہوئیں جن سے کم عقل لوگ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، کیونکہ اس میں یہ صفتیں ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی صفت کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ایک انسان کو، ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پوری طرح پھر اس کا وہ جو ہے وہ سارا اس کا انتظام چلاتا ہے۔ تو یہاں رب، یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی ذکر ہوئی۔ پھر آگے الرحمن، یہ دوسری صفت ذکر ہوئی۔ پھر آگے الرحیم، یہ تیسری ذکر اللہ تعالیٰ کی ذکر ہوئی کہ اللہ رب بھی اللہ ہی ہے، الرحمن بھی اللہ ہی ہے، الرحیم بھی اللہ ہی ہے، وہ رحم جو اللہ سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب چوتھی صفت، جس طرح یہ پچھلی صفتوں میں اللہ اپنی ہر صفت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہوتی، کوئی مثال نہیں ہوتی، اللہ اپنی ہر صفت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح قیامت کے دن مالک یوم الدین، یہ چوتھی صفت ہے اللہ کی کہ قیامت کے دن کا جو مالک ہے، مالک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، اور بندے کا معنی یہ ہوتا ہے العبد من لا یملک شیئا، بندہ اسے کہتے ہیں جس کی ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو، معنی یہ ہے بندے کا، یعنی جس کی ملکیت وہ میں کچھ نہ ہو، اس کا سارا اختیار اس کے مالک کو ہو۔ تو یہاں اس بات کی نفی کر دی گئی کہ قیامت کے دن یہ جو لوگوں نے ذہنوں میں عقائد بنا رکھے ہیں، لوگوں کی کوئی کہتا ہے فلاں سفارش کر دے گا، کوئی کہتا ہے اللہ اپنے حبیب کی امت کو ساری کو جنت میں داخل کر دے گا، اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ کر دے گا، جیسے وہ میں نے شعر پڑھا نعت کا۔ تو بہرحال جنت میں وہی جائے گا جو جنت والے کام کرے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنائے گا، انہی کو آپ کی سفارش بھی ہوگی، سفارش ہوگی کل قیامت کو، لیکن اللہ کے حکم کے بعد۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قرآن میں کہا۔ ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہو جی یہ لوگ شفاعت نہیں مانتے، نہیں، شفاعت ہے، بالکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی،
اور جن کے لیے ہوگی وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس طرز کے لوگوں کی آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں مالک یوم الدین یہ موضوع چونکہ آگے آ جائے گا تفصیل سے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کی ذکر ہوئی مالک یوم الدین، قیامت کا مالک صرف اللہ ہے، نہ وہاں کسی کا مشورہ چلے گا، وہاں نہ کسی سے کوئی اللہ کے ساتھ بانٹنے میں شریک ہوگا، نہ حساب کتاب لینے میں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا پہ کوئی اثر انداز ہوگا، بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب وہ دن آ جائے گا لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی جان بھی بول بھی نہیں پائے گی اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ اجازت فرمائیں گے حکم کی بولنے کا، تو تب کوئی بولے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے یہ جو دھوبی والا واقعہ ہے یہ بالکل من گھڑت اور حقیقت سے بہت دور ہے، عالم برزخ کا ہے۔ اگر یہ حدیث میں ہوتا تو وہ تو آئے حدیث کے بعد ہیں، 500 سال بعد وہ شیخ عبد القادر جیلانی گزرے ہیں۔ تو یہ لوگ اب اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتے کہ قبر میں ہونے والے سوال و جواب دنیا میں رہنے والوں کو کیسے پتہ چل گئے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے، لوگ عقل کے بھی یہ لوگ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ عاری ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل بھی نہیں ہوتی، نقل کا انکار تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن عقل سے بھی نہیں سوچتے کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ بات قبر کی ہو رہی ہے، منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، اور قبر میں آدمی بیٹھا ان سے یہ گفتگو کر رہا ہے، کس نے ریکارڈنگ کی؟ یہ اگر ریکارڈنگ جس نے کی وہ اس نے ویڈیو کیوں نہیں بنا لی تاکہ لوگوں کے لیے ماننا آسان ہو جاتا؟ تو یہ باتیں ساری بہرحال من گڑت ہیں، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا اللہ کی اجازت کے بعد، جو بھی کرے گا اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، بولنے کا تو تب زبان بولے گی ورنہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، فرمایا وہ دن ایسا دن ہے قیامت کا کہ اتنی مخلوق جمع ہوگی، لیکن اے مخاطب تجھے صرف یہی اب سنے گا، تو سمجھے گا کہ یہاں کچھ لوگ جمع ہیں، بن بناہٹ جیسے ہوتی ہے، جیسے کسی چیز کا احساس ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز یہاں ہے، بن بناہٹ سی ہوگی، ورنہ اتنی مخلوق کے باوجود یہ نہیں کہ شور و غوغا ہوگا، غل مچا ہوگا، نہیں، فرمایا فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، تو ایسے بن بناہٹ سی سنے گا، تجھے محسوس ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں، لیکن خاموشی اتنی ہوگی کہ وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں قیامت کے دن اللہ کی ملکیت، جو اللہ کی ملکیت ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یہ بھی معنی ہے، لیکن روز چونکہ فارسی کا لفظ ہے اور آج کل فارسی سمجھنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں بلکہ ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی اس دن بدلہ دیا جائے گا، روز جزا کو بدلہ دیا جائے گا، جیسا کوئی عمل لے کر آئے گا ویسا اس کو بدلہ دیا جائے گا، ویسا اس کی جزا اس کو ملے گی۔ تو اس میں مالکی یوم الدین یہ تھی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے الصلاۃ یعنی نماز کو، یعنی سورۃ الفاتحہ کو، جیسے مسلم کی حدیث میں ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، فرمایا میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے
کہ آدھی صورت اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے اور آدھی صورت بندے کی طرف سے ایک قسم کی آگے اظہار ہے اپنے ایمان اور عقیدے کا، پھر اللہ سے سوال ہے۔ تو چونکہ آدھا حصہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا، تو اگلا حصہ جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے۔ یہاں بھی جیسے یہ کہا جا رہا ہے بندوں سے کہ یہ کہو، قولو، اے بندو، اے میرے بندو، یہ کہو کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے، جیسے اللہ نے اپنی تعریف کے کلمے سورۃ الفاتحہ کو نازل فرما کے سکھائے ہیں، اسی طرح آگے عبادت اور مدد مانگنے کے لیے بھی خود سکھا دیا کہ یوں کہو۔ تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حالانکہ عربی زبان میں جو اسلوب ہوتا ہے جملے کا وہ دوسری طرح ہوتا ہے کہ فاعل، فعل اور مفعول اس طرح جملہ لایا جاتا ہے۔ جب بندہ کہہ رہا ہے تو یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نعبد ایاک یا نعبد کا، لفظ ایاک کو ویسے بھی حذف کیا جا سکتا تھا۔ تو جملے میں بات میں حصر پیدا کرنے کے لیے جب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات صرف ایسے ہے تو وہاں اس طرح انداز کو بدل دیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے والے سمجھ سکیں، کیونکہ عبادت کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں لفظ عبادت جس سے عبد بھی بنا ہے، عبد عبادت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور عبادت جو وہ کرتا ہے، تو چونکہ ہمارے دین میں کسی دوسرے کے لیے عبادت کی گنجائش نہیں رکھی گئی، نہ اجازت ہے شریعت میں۔ دوسرے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزت اور عظمت والا مانتے ہیں، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت و عظمت، فضیلت سب سے بلند ہے، عرفہ و اعلیٰ بھی ہے اور بالا بھی ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نہ آپ کی کوئی مثل ہے نہ آپ کی مثال ہے، آپ بے مثل انسان تھے، آپ کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ ظاہری صورت میں نہ صفات میں۔ تو اس کے باوجود کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ مانتے ہیں، اور ہم سے پہلے صحابہ کرام مانتے تھے، لیکن وہ بھی یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی صحابی سے یا کسی مسلمان سے کہ وہ یہ کہے کہ ہم رسول اللہ کی عبادت کرتے، یہ لفظ نہیں ملے گا۔ باقی سب مل سکتے ہیں، محبت مل سکتی ہے، تعظیم مل سکتی ہے، آپ کی فضیلت اور عظمت کے الفاظ ملتے ہیں اسپیشل، لیکن لفظ عبادت مخلوق کے لیے اللہ نے جائز نہیں رکھا ہمارے دین میں۔ اس لیے یہاں حصر کے ساتھ اور قصر کے ساتھ جب فعل کو مفعول پر مقدم کر دیا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ ہم یہ کام اے اللہ صرف آپ کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نعبد یہ فعل حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، یہ پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں۔ عربی میں فیوچر الگ سے نہیں ہے، عربی میں فعل حال، ماضی حال اور مستقبل جو ہیں، فعل جو ہیں
یہ ایک ہی حال اور مستقبل دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کا معنی یہ ہوگا ایاک، صرف تیری فقط، یعنی صرف تیری، اے اللہ صرف تیری۔ ایاک، چونکہ اوپر غائب کے صیغے تھے، یہاں مخاطب بندے سے کروایا تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں جس کی تعریف کے کلمے پڑھ رہا ہوں، جس کو میں نے رب العالمین مانا ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اسی رب کو، اسی اللہ کو مخاطب کر کے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم تیرے سوا، جیسے کہتا ہے ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ یہ دونوں طرف سے بندے سے اعتراف ہوتا ہے، جن حالات میں وہ ہے ان میں بھی اور جو آنے والے حالات ہیں ان میں بھی، کیونکہ نعبد یہ فعل مضارع ہے، مضارع عربی میں اس کو فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ کہتے ہیں، تو اس لیے نعبد کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہا صرف تیری ہی، تو اس میں اختصاص پیدا ہو گیا کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور تجھ سے ہی، وہی لفظ ہے ایاک، لیکن چونکہ عربی میں تو ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں اس کا معنی اس آگے ترجمے کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ ویسے یہاں بھی یہی ہے کہ صرف تیری ہی، لیکن آگے چونکہ مدد ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور صرف تجھ سے، صرف آپ سے، اگر اللہ سے یعنی دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، آپ بھی ادب کے طور پہ اردو میں بولا جاتا ہے، اور ویسے جو سیدھا ترجمہ کا تو کیا جاتا ہے، تو، تم، آگے کم کا لفظ آ جاتا ہے تو تم کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو وہاں بھی جیسے پہلے جملے میں جو بات کو یعنی خاص کیا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی طرح ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، نعبد عبادت اور مدد، یہ دونوں سمجھنے ضروری ہیں تاکہ آدمی کو، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اگر آپ اس کو کہیں کہ تم عبادت کر رہے ہو کسی دوسرے کی تو وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں ہم تو کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہر کلمہ گو شخص وہ اللہ ہی کی عبادت کا اعتراف کرتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ وہ غیر اللہ کی عبادت کا کبھی کبھی کہیں کہیں مرتکب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کلمہ گو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے زبان سے کبھی یہ اعتراف نہیں کرے گا کہ میں اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن اسے پتہ ہے اللہ، اور یہ بھی وہ زبان سے کہے گا کہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، یہ بھی مانے گا، لیکن عبادت کو نہ جانتے ہوئے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو بات ہے یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک دوسری بات کی طرف اس کو لے جائے گا۔ تو اس لیے عبادت اور مدد کو سمجھنا اور اس کی تفصیل کرنا ضروری ہے۔ بعض علماء جو پرانے سلف صالحین گزرے ہیں تفسیریں کرنے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کا راز فاتحہ میں ہے، پورے قرآن کا راز، یعنی قرآن سارا سمٹ سمٹا کے فاتحہ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں فاتحہ کا جو راز ہے، فاتحہ کی جو وہ چیز جس میں
سمٹ جاتا ہے پورا قرآن، وہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا اس میں بندے کی طرف سے مکمل یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اب عبادت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور مدد کون سی ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، حالانکہ وہ عبادت ہوتی ہے، اور اس کو عبادت ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک تو عام عبادات ہیں ہمارے دین کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور صدقہ ہے، اور اسی طرح یہ سجدہ رکوع وغیرہ ہے نماز میں۔ تو یہ چیزیں تو ظاہری بات ہے، ان عبادات کو تو اکثر مسلمان سمجھتے ہیں، اگرچہ کبھی کبھی قدم بوسی کی شکل میں قدم بوسی کرتے ہوئے کئی جگہ پہ سجدے کا وہ منظر نظر آیا ہے۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم قدم بوسی کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اس طرح سجدے کی طرز جائز نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اگر یہ اس طرح ہوتا تو صحابہ کرام یہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ پڑھ کر، تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر صحابہ نے سر رکھ دیے ہوں، کیونکہ وہ سجدے کی حالت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال ایاک نعبد، عبادت جو عام مشہور عبادات ہیں وہ تو کسی کی نہیں کی جاتی، یعنی وہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کسی کی بہرحال نہیں کرتے، لیکن لفظ عبادت کا جو معنی ہے اصل معنی عبادت کا ہے عبودیہ، غلامی کا جو لفظ آتا ہے نا اردو میں، یہ بھی عبودت سے لیا گیا ہے، عبادت کے معنی میں آتا ہے غلامی کسی کی، لیکن یہاں غلامی مراد نہیں ہے صرف۔ عربی میں عبادت کا معنی ہے نہایت عجز و نیاز اور انکساری، عاجزی، تواضع، کسی کے سامنے عاجز ہو جانا، اس طرح کا عاجز ہو جانا کہ یوں احساس ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور ظاہری بات ہے ایک کلمہ گو موحد غیرت مند مسلمان ایسی اس طرح کی عاجزی و انکساری صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ دوسرے کے لیے نہیں کرے گا، دوسرے کے لیے اور چیز مقام ہے۔ تو اصل معنی جو عبادت کا صحیح مفہوم ادا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے اندر یہ ایک تصور نہیں، یقین کی حد ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہمارے اوپر مکمل اختیار ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم تھوڑا سا سمجھیے، یعنی جیسے ہم یہ مسلمان ایک یقین رکھتے ہیں نا موحد کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر مکمل ہر طرف سے اللہ رب العزت کو ہم پر اختیار حاصل ہے، اللہ غالب ہے ہماری زندگی کے معاملات کو بدلنے پر، جیسے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی طرح وہ ہمیں موت دینے پر بھی قادر ہے، اسی طرح وہ ہمیں رزق دینے پر بھی قادر ہے، اسی طرح وہ ہمارے نفع نقصان کا بھی مالک ہے، اسی طرح وہ ہمیں اولاد دیتا بھی ہے اور لے بھی لیتا ہے۔ دنیا میں ایک موحد کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میرے اوپر مکمل غالب ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو نفع ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر کے شکر کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگ۔ یہ جو تصور یقین ہے ہمارا،
حالانکہ نہ ہم کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز اس کے سامنے عام ویسے نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود ایک آدمی اپنے گھر میں یا مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور اندر ہی اندر دعا مانگ رہا ہے، تو اب یہ سارے خیال اس کا جمع ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ سن رہا ہے، میری حاجت کو، میرے حالات کو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میں مانگ رہا ہوں دینے پر قادر ہے۔ تو اس نظریے سے وہ مانگتا ہے۔ تو اس نظریے سے جو چیز بھی کی جائے، اس نظریے سے، یہ بات میری ذہن نشین رکھیے تاکہ عبادت کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے، اسی نظریے سے کہ جو میں مانگ رہا ہوں میرا رب، میرا معبود مجھے دینے پر قادر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے، میرے حالات سے وہ واقف ہے۔ یہ جو عبادت، یہ جو تصور و یقین ہے، اس یقین کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے، اس تصور و یقین کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ لگتا ہے احباب کو بات تو سمجھ آئی گئی ہوگی عبادت کی۔ یعنی اگر یہ یقین اللہ کے بارے میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اگر اسی طرح کا نظریہ کوئی رکھ کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور وہ بغداد کی طرف منہ کیے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے یا غوث اعظم میری مدد فرماؤ، یا غوث اعظم میری مدد کرو، یا غوث اعظم میرے لیے میری اس مشکل کو آسان کرو، میرے کام کو تمام کرو، میری بگڑی بنا دو، مجھے نفع دے دو، میرا نقصان دور کر دو، جتنی بھی حالتیں انسان پر آتی ہیں۔ اب جب وہ اللہ کے ما سوا سے، اب دیکھیے نا، مسجد میں بیٹھے ہوئے جب وہ مانگ رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے اب اس کا وہی یقین ہے کہ جن سے مانگ رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے، وہ ہستی سن رہی ہے۔ جیسے اللہ کو طرف مانگنے والا یہ یقین رکھتا ہے تو اس کا یہ نظریہ پورا ہو گیا، وہ اس تصور میں آ گیا جو عبادت کا ہے۔ اس لیے اس طرح کسی سے مانگنا، چاہے وہ مدینے کی طرف منہ کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگ جائے، تو یہ عبادت اللہ کی نہیں ہوگی، اس ہستی کی ہوگی جس کو وہ پکار رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ اسی یقین سے مانگ رہا ہے جس یقین سے موحد اللہ سے مانگتا ہے۔ اب یہ بیٹھا ہوا مسجد میں جب پکار رہا ہے تو کیا جن کو پکار رہا ہے وہ اس کی سن رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے، کہاں بغداد، کہاں مدینہ، وہ ہستی تو دنیا میں آ کر دنیا سے تشریف لے گئے، دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے، انتقال شریف ہو گیا۔ جو سننے کے اسباب بھی تھے وہ بھی کٹ گئے، تو نہ تو وہ اسے دیکھ رہے ہیں، نہ وہ سن رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کی وہ مشکل ٹالنے پر یا دور کرنے پر قادر ہیں۔ چنانچہ یہ عبادت بن جائے گی اور یہ عبادت اللہ کے سوا کی ہوگی، جو کہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے موحد جو ہے، جو مومن سچا ہے، وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ حالانکہ مومن کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جی تمہارا رب بھی تو نظر نہیں آتا نا، اگر ہمارے یہ بزرگ ہستیاں نظر نہیں آتی، حاضر ناظر تو ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی، تو رب کہاں نظر آتا ہے؟
تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے یہ بزرگ یا جن کو تم پکارتے ہو کیا یہ رب ہے؟ یا تو تم انہیں سیدھا سیدھا رب مان لو، بات ہی ختم، پھر تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جاؤ تم جانو اور وہ تمہارا رب جانے۔ پھر بھی تمہیں بتلایا جائے گا کہ یہ شخصیات، یہ ہستیاں رب نہیں ہیں، کیونکہ رب پہ موت نہیں آتی، وہ حی ہے، هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، بلکہ زندگی کو زندگی دینے والا ہے، موت کا خالق ہے۔ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس پہ موت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے عبادت کا مفہوم میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ احباب کی ذہن میں بیٹھ جائے اور دوسرے لوگوں کو بتانا آسان ہو جائے کہ یہ سمجھنا کہ میرا جو معبود ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں اس کو مجھ پر مکمل اختیار اور غلبہ حاصل ہے، اور وہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور جو میں مانگوں وہ دینے پر قادر ہے، اور جو مجھ پر مشکل آئے وہ دور کرنے پر اس سے قدرت حاصل ہے۔ اس نظریے سے جس سے یہ سوال کرے گا، اگر یہ نظریہ اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کی عبادت ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہوگا تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اور یہ عبادت جو اس طرح کی ہے یہ آج مسلمانوں میں بہت ساری پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سنے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء کرام کو، نیک لوگوں کو، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دور و نزدیک سے پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ اب چونکہ اسباب نہیں ہیں، اور جب سبب نہ ہو، درمیان میں ایک چیز حائل ہو گئی ہے زندہ کے درمیان میں اور جو اس دنیا سے انتقال فرما گئے ان کے درمیان میں، تو اس لیے اب عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص سامنے ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ چھوٹی موٹی کوئی اس کو کام کروا لیتے ہیں، تو یہ تو اسباب کے تحت ہے نا۔ بعض لوگ اس کو بڑا عجیب سے منطق میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو، اور گھر جا کر بیوی سے پانی مانگتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں، تو حالانکہ یہ تو عبادت کا مفہوم ہی نہیں ہے، عبادت کے مفہوم سے یہ چیز خارج ہے۔ ہم نے کہا کہ اس سے مانگنا وہ معبود جو غائب ہے، نظر نہیں آ رہا، جو سن نہیں رہا، جو دیکھ نہیں رہا، جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور جو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تب ہے جب آپ اس سے مانگتے ہیں جو دینے والا بھی نہیں، سننے والا بھی نہیں، اور آپ اس کو قادر بھی نہیں، دور ہے کہیں، اور آپ یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے، میری عبادت کر سکتا ہے۔ چونکہ عبادت کا مفہوم ابھی باقی ہے، اور یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو سمجھیے قرآن کریم کی بہت ساری آیات کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج کو درس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنے دین کے ساتھ دلی محبت اور دلی لگاؤ اور دین پر چلنے کی مکمل اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خالص اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے سے ہی مانگنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔